یہ سمجھ لو اس کے ہاتھ سے جنت چلی گئی۔ سامعین، آج کی یہ مجلس مرحومہ زرینہ بھائی زوج پیر محمد بھائی برسی کے موقع پر ایصال ثواب کی نیت سے منعقد کی گئی ہے، جس میں میری آپ سب کی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ مرحوم ماں کو پل پل غری کے رحمت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں جا بجا اپنی عبادت کے ساتھ عبادت کرو میری کرو، بے شک بے شک۔ اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جی سجدہ پوجا صرف اللہ ہی کے لیے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس لیے لا الہ کا مطلب یہی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ۔ اللہ کا بے شک بات ہے۔ پہلے سب معبودوں کا انکار ہے۔ لا الہ الا اللہ میں کوئی معبود نہیں ہے تو کون ہے؟ الا اللہ، مگر اللہ۔ اللہ اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ تو اس نے جا بجا قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، عبادت صرف میری کرو، میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، سبحان اللہ کیونکہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، یہ تمہارے چھوٹے رب ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب کا مطلب پالنہار ہوتا ہے۔ میں تمہارا بڑا پالنہار ہوں، جس کو اس نے قرآن مجید میں کہا الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اپنے بندوں کو کہا کہ تمہارے ماں باپ ہے، تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے چھوٹے رب ہے، چھوٹے پالنہار ہے۔ رب نے اپنے نام کے ساتھ ان کو منسوب کیا اور جا بجا ماں باپ کو درجہ یہ دیا کہ جہاں اس کا نام آتا ہے اس کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی عبادت کا سزاوار خالق کائنات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے بعد اگر کسی کی عزت کرو تو رب نے اسی قرآن میں اسی آیت کے ساتھ ملا کر کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ان کے ساتھ اچھا سلوک، بے شک بے شک۔ ملا کر کہا، ورنہ وہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، مگر جب والدین کا مقام آیا تو اپنے ساتھ ان کو رکھا۔ بے شک بے شک۔ عبادت کے لیے نہیں، اولاد کو عزت بتانے کے لیے کہ کائنات کا پالنہار تمہیں پیغام دے رہا۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ تھا۔ میں حدیث پاک کی روشنی میں اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، کہو سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ ایک مرتبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر جمعہ کے دن کھڑے ہوئے اور خطبہ دینے کے لیے صحابہ کرام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مسجد نبوی میں موجود تھا۔ وہ کیا نظارہ تھا کہ جس میں صاحب قرآن منبر پر جلوہ افروز ہو، تو وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کر رہے تھے۔ اصحاب مصطفیٰ تھے۔ کسی نے بہت بڑی اچھی بات کہی ہے، جو ارد گرد سارے، جو گرد چاند کے ہو آکاش پر ستارے، وہ بے کسوں کے والی، وہ غم زدوں کے مولا، وہ تاجدار عالم، وہ خادموں کے آقا، منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے اپنا پہلا قدم
پہلے سینے پر رکھا اور کہا آمین. خلاف معمول بات تھی, کبھی نہیں کہا, اسی دن کہا. اب حضور پاک کے وہ صحابہ حضور کے سامنے موجود ہیں, غور سے دیکھ رہے ہیں, آپ کا مبارک چہرہ تک رہے ہیں اور کان دھر کے سن رہے ہیں کہ آقا آمین بولے بلند آواز. دوسرے سینے پر آپ نے قدم رکھا, پھر آپ نے کہا آمین. تیسرے سینے پر آپ نے قدم رکھا مسجد نبوی شریف کے, آپ نے کہا آمین. یہ سارا نظارہ صحابہ اکرام غور سے دیکھ بھی رہے تھے, سن بھی رہے تھے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جمعۃ المبارکہ کا, نماز پڑھائی. بعد نماز جب آپ فارغ ہوئے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے پوچھا, یا رسول اللہ, آج سے پہلے بہت سارے جمعہ میں ہم نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے, آپ نے خطبے دیے ہیں, مگر آج آپ نے زینے پر قدم رکھا اور آمین کہا, ہم نے سنا. آپ نے دوسرے زینے پر آمین کہا, ہم نے سنا. تیسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا, ہم نے آپ کی آمین کو سنا. وجہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ کیا قرآن کی کوئی آیت نازل ہو رہی تھی؟ آقا نے کہا نہیں, قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہو رہی تھی, مگر سدرہ کا مکی جبرائیل امین میرے پاس آیا تو میں دیکھ رہا تھا, تم نہیں دیکھ رہے تھے, اور اس نے آ کر ایک دعا کی. وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے, انبیاء کے پاس امت کی طرف پیغام لے کر آیا ہے, اور اس فرشتے کا کام نبیوں کے پاس آنا ہے, اللہ سے پیغام وصول کرنا ہے اور نبی کو عطا کرنا ہے, اور نبی اپنی امت کو فیضان نبوت سے بانٹ رہے ہیں. کلام الہی ہر نبی کے بعد جبرائیل گئے ہیں. جبرائیل نے آج ایک دعا کی. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا؟ جبرائیل نے کہا, اے اللہ, خاک آلود ہو اس کی ناک. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کو میں یوں سمجھاؤں آپ کو کہ ذلیل ہو وہ انسان, تباہ ہو جائے وہ انسان, برباد ہو جائے وہ انسان. جبرائیل نے کیا کہا؟ اے اللہ, برباد ہو جائے وہ انسان. اچھا, آپ کا نام آئے اور آپ پر درود نہ پڑھا جائے. اب یہ تو دعا کر رہا تھا فرشتہ. میں نے کیا کہا؟ آپ بھول گئے کیا کہا؟ آمین. پھر جب دوسرے زینے پر میں نے قدم رکھا, پھر جبرائیل نے ایک دعا کی, اے اللہ, برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے روزے نہ رکھے, اس کی تعظیم نہ کرے. میں نے کہا آمین. تیسرے زینے پر جب نبی نے قدم رکھا تو جبرائیل نے دعا کی, برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ موجود ہو اور اس کی عزت نہ کرے, اس کی خدمت نہ کرے. میں نے کہا آمین. میرا مدعا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں اور یہ محفل کیوں سجائی گئی ہے, اور اس محفل میں آج یہ چاہتا ہوں کچھ لے کر جائے. اگر غلطی ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ معافی کرے, اور ماں باپ ناراض ہو تو ان کو خوش کر لیں. بس آج کی محفل اور آج کا یہ ثواب مرحومہ زرینہ بھائی کو پہنچ جائے گا, گارنٹی ہے میری. اگر آپ نے عمل میں لے لیا تو میرا بولنا, آپ کا سننا, ہم سب کا جاگنا اور صاحب خانہ کا اتنا خرچہ کرنا سب مبارک ہو جائے گا.
کامیاب ہو جائے گا. اب ایک بات جبرائیل امین نے آ کر جو دعا کی اس میں لفظ بھاری تھے جس کو ہم دعا کے بجائے بد دعا کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس نے کہا برباد ہو جائے وہ جہاں آپ کا نام آتا ہو اور درود نہ پڑھا جائے. کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جو خود اللہ بھی پڑھتا ہے اپنے نبی پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، پھر اللہ کہتا ہے میں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تمہارے منہ میں مونگ بھرے تم بھی پڑھو میرے نبی پر درود. صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی علی وسلم. سامعین ایک بات درود پاک پر میں بتا دوں، درود پاک پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. بے شک بے شک. درود پاک سر سے لے کر پاؤں تک گنہگار کا بھی رد نہیں ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے. بے شک اب بات ہے. دعا قبول ہو یا نہ ہو اس کی گارنٹی نہیں ہے، درود کی گارنٹی رسول اللہ نے لی ہے. سبحان اللہ. اور درود اور سلام ایسی چیز ہے کہ اس کا جواب آتا ہے نبی کی بارگاہ سے. بے شک سبحان اللہ. بے اس شک. کو ہم اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کھلے ہوئے کان سے سن نہیں سکتے، مگر ایک مومن جب سلام کرتا ہے تو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. بے شک اب بات ہے. تو ایک امت دوسری امت کو سلام کرے تو سنت طریقے پر سلام کرتا ہے، جواب دینا واجب یعنی ضروری ہے، نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا. تو امت ہی جواب نہ دے تو گنہگار، تو نبی کیا اس عمل کو چھوڑ سکتا ہے؟ یہ درود کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے. درود گنہگار کا بھی قبول ہو جاتا ہے، نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی نازل فرماتا ہے. حضور فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بے شک بے شک بے شک. 10 درجات اس کو بلند کر دیتا ہے اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں فرشتے لکھتے ہیں. بے شک. ایک محفل تو کسی محفل میں جاؤ نا تو بت بن کر مت بیٹھو، بت بولتے نہیں ہے، انسان بولا کرتا ہے. بے شک بے شک. قبرستان میں مردے بولتے نہیں ہے، زمین پر بسنے والا زندہ انسان بولا کرتا ہے. تو زندوں کی محفل ہے، ہمارا نبی بھی زندہ ہے، ہمارا رب بھی زندہ ہے، ہمارے اولیاء اللہ بھی زندہ ہے. تو زندوں کی محفل میں زندہ ہو کر بیٹھا کرو. بے شک. تو درود پاک پڑھ لو. درود پاک کی بات ہے. اللہم سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں ہم جبرائیل کی دعا بد دعا کا شکار نہ ہو جائے. ایک بات، اور نہیں آتا تو سیکھ لینا، بڑی کام کی چیز ہے، بڑی کام آئے گی. کبھی کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی مجبوری ہوگی ندی آوڑتی تو سیکھوئی ضروری ہے. اور یہ چیزیں تو سن سن کر آتی ہیں. اور ابھی تو نیٹ کا زمانہ ہے، لٹریچر کا زمانہ ہے، آپ بے شمار تقریریں بھی سنتے ہوں گے، نعت شریفیں بھی سنتے، حضور پر درود بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، علماء کرام سادات اکرام تاکید کرتے رہتے ہیں. تو اس کا ایک ورد بنا لو. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، بے شک. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اللہ تعالیٰ بلاؤں کو بھی رد کر دیتا ہے درود پاک کی برکت سے، اور محفلوں کو قبول کر لیتا ہے درود پاک کی برکت سے. فاروق اعظم کہتے ہیں کہ وہ دعا